محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا۔ اللہ اکبر۔ جناب جنید جمشید صاحب کی خوبصورت آواز آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے انشاءاللہ۔ ہم ساتھ ہوتے تھے اور سرکار کے ذکر کو کرنے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ بھی حقیقت ہے، انڈیویجولز، فرد، چاہے وہ اپنے طور پہ کوئی کتنا ہی دنیاوی اعتبار سے بڑا نام ہو، ظاہر اللہ کے دیے میں سارے رتبے، لوگ آتے جائیں گے، لوگ جاتے جائیں گے۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ ہم آج ہیں، کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، کیونکہ یہ ذکر کسی وسیم بادامی، کسی جنید جمشید، کسی کا محتاج نہیں، یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں۔ اب یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم ذکر سے جڑ جائیں، اور بس اللہ کرے کہ اللہ قبول کرے اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جاتا۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ تو یہ جب میں کلام سنا تو مجھے سامنے اشعار ہے، چلو مومنو اب تو سوئے مدینہ، چلو مومنو اب تو سوئے مدینہ، تمہیں مصطفیٰ کا پیام آ رہا ہے، مدینے میں جا کر یہ روضے پہ کہنا کہ آقا تمہارا غلام آ گیا ہے، مدینے میں جا کر کہ اے دل سنبھلنا، جو روضے پہ پہنچو تو آنکھوں کو ملنا، ادب کی جگہ ہے سنبھل کے تو چلنا کہ میرے مصطفیٰ کا مقام آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ عالم اسلام کے مشہور و معروف ثناء ہیں، ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اور محبوب کی محفل کو میری کتنے ہی کلام میں 1 2 3 4 5 6 گنواتا چلا جاؤں جو کہ ان کی پہچان ہے۔ تو اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ ایک شخص کا نام تو اس کی پہچان ہی ہے، اس کا کام اس کی پہچان ہو، اور کام کیا ہو؟ سرکار کا ذکر، یعنی سرکار کے ذکر ان کی پہچان۔ کیا آپ کہیں جی وہ جنہوں نے محبوب کی محفل پڑھا ہے تو کہا اچھا صدیق اسماعیل کی بات ہو رہی ہے، آپ کہیں جی نور پھیلا ہوا ہے آج کی صدیق، اس سے بڑی کیا ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے اچھی کوئی پہچان کہاں سے لاؤں میں؟ کیا بات ہے۔ جناب صدیق اسماعیل صاحب کی سلامت رہے، تمام نعت خواہ سلامت رہیں، برادر فصیح الدین سہروردی صاحب اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرمائے، سبھی بھائی ہمارے تمام نعت خواہ حضرات، اور جو جس دنیا میں نہیں ہیں، جنید جمشید صاحب کا تذکرہ ہوا، جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، برادر راشد صاحب، ذوالفقار حسینی صاحب، بہت سارے نام میں بھی ذہن سے نکل رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بہت خورشید بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے درجات بہت بلند فرمائے۔ آج ظاہر ہے مدحت کی رات ہے، لیکن خود احتسابی کی بھی رات ہے، تو صدیق بھائی سے ہم نے کلام سننے اور علماء کو میں نے زحمت دی ہے کہ ہمیں آپ سے بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے، پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد اگلے سیگمنٹ میں جناب رضا داؤدانی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، عامر فیاضی صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، وسیم وسیع صاحب ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ اجازت دیں تو میں نے ایک کلام کی فرمائش کی تھی بریک سے پہلے زہیب بھائی سے، وہ کر کے اور پھر ہم ہے نا، ہاں کیا کہنا ہے، سلامت رہیے۔ تو یہ کلام میرے دل سے ہی بہت قریب ہے رفیق ضیاء صاحب کا، تو آپ ہمیں اس کے کچھ اشعار ہمیں سنا دیجیے، کیا کہنا ہے؟ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ
سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جہاں جا بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے سیاہ کار ہوں آقا سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یا رسول اللہ کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے اور میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں یا رسول اللہ میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے سلامت رہیے شفیع صاحب کیا کہنا ہے سلامت رہیے میں چاہتا تھا کہ اس محفل میں ذرا تمام رنگ ہو جائیں مدحت کا رنگ بھی ہو جائے ذرا کچھ یہ ایک رنگ بھی ہو جائے تاکہ اس لیے میں نے
اس کلام کی گزارش کی اور کیا کہنا ہے. جزاکم اللہ, جزاک اللہ. مفتی عامر صاحب, میں نے چونکہ صدیق بھائی کو ہم نے زحمت دینی اور انشاءاللہ زحمت کیا سعادت ہے ظاہر, اور درود پاک سے ہم نے ان سے گزارش کی کہ آغاز کریں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ ذرا ہمیں کہ آج کی شب کی مناسبت سے بتائیے. ظاہر ہے ذکر خدا, قرآن کریم کی تلاوت, یہ تو اس پر تو ہم بات کرتے ہی ہیں, آپ لوگوں نے بارہا ذہن توجہ دلائی ہے. ذکر سرکار, درود پاک کا کثرت سے ذکر, ذرا اس عنوان سے بھی فرمائیے گا, پھر ہم صدیق بھائی سے کہیں گے کہ درود پاک سے آغاز کریں انشاءاللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کمال, کیا بات ہے. اے نبی, ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا کی ہے, بلندیاں عطا کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں ہے اور اس کو رفعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور جس کو رفعت پروردگار عطا کرے. آپ کے سامنے دنیا میں کتنے لوگ اس ذکر کو پس کرنے آئے, خود نام و نشان ان کے مٹ گئے. اب اس ذکر کی رفعت کو آپ دیکھو, ہم یہاں بیٹھ کے نعت سن رہے ہیں, صدیق بھائی نعت پڑھتے ہیں, نعت خواں حضرات نعت پڑھتے ہیں, لیکن یہ وہ ذکر ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بھی ہوتا تھا, بے شک, مکے میں بھی مدینے میں بھی. اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ ذکر حضور کی ولادت سے قبل بھی ہوتا تھا. اللہ اللہ, جی 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 جی, توریت میں بھی, زبور میں بھی, آسمانی کتابوں میں بھی اور صحیفوں میں بھی. پھر یہ وہ ذکر ہے دنیا میں بھی, جنت کے در و دیوار پر, دریچوں پر, حوروں کے پیشانی پر اللہ ذکر ہوتا تھا. یعنی کتنا عظیم ذکر ہے. سابقہ انبیاء کرام نے, ہر نبی نے حضور کی آمد کی پیشن گوئی دی, ہر نبی نے دی. اسی طریقے سے آج دنیا بھر کے جتنے مفکرین ہیں, جتنے مستشرقین ہیں اور کئی غیر مسلم ہیں جو متاثر ہیں, نبی کریم علیہ السلام پہ ہزاروں سے زیادہ کتابیں تو غیر مسلموں نے لکھی ہیں. تو اب آپ بتاؤ کہ اس ذکر کو اللہ کیسے بلند کر رہا ہے, کیسے بلند کر رہا ہے. حیرت ہوتی ہے. مطلب ہم اذان دیتے ہیں وسیم بھائی 5 وقت کی, ایک اذان کے اندر 2 مرتبہ ذکر, اشہد ان محمد, ایک دن کی اذان کے اندر 10 مرتبہ ذکر, 10 مرتبہ اقامت میں ذکر. یہ ایک مسجد کی, اگر پورے شہر کی مسجدیں نکالے تو نہیں تو 1 لاکھ مسجد ہوگی. تو آپ دیکھیں 10 لاکھ, اور پورے ملک کی اگر مسجدیں جمع کریں تو یہ لاکھوں سے کروڑ پھیلاتے جائیں. آپ پوری دنیا کی مسجدوں کو آپ جمع کریں تو خالی روزانہ کا جو ذکر ہے, ہر وقت کہیں نہ کہیں زمین میں تذکرہ ہو ہی رہا ہے, انسانوں میں, باقی تو ہو ہی رہا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں, لیکن ضرور زمین یہ ذکر تو جاری ہے اور جاری رہے گا. کیا کہنا, یہ ختم ہونے والا نہیں ہے بلا شبہ. جو ذکر کرتا ہے, بات یہ ہے کہ ہم کو نبی علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کے ذکر کو ہم نہیں بلند کرتے ہیں. اس بلند ذکر کی برکت سے ہمیں بلندی ملتی ہے, ہمیں رفعت ملتی ہے. کیا بات ہے. ہمارا نام ذکر ہوتا ہے. ARY پہ حضور کے ذکر کی محفل چل رہی ہے تو ذکر کی وجہ سے ARY کا نام. وسیم بادامی صاحب حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل کو ہوسٹ کر رہے ہیں, کنڈکٹ کر رہے ہیں, وسیم بادامی کا ذکر بلند ہو رہا ہے. صدیق اسماعیل بھائی حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں, صدیق بھائی کا ذکر, یعنی اس ذکر کو جو بھی کرتا ہے اس کا ذکر بلند ہوتا ہے. واہ واہ, ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے بھائی, یہ تو نہیں, کیا کہنا ہے. ہاں, جب ہم نہیں تھے تبھی ذکر تھا, ہم نہیں ہوں گے تبھی ذکر, کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. صدیق بھائی صلی اللہ. ماشاءاللہ, سب سے پہلے تو پوری دنیا میں بسنے والوں کو, مسلمانوں کو صبح بہارا کی مبارکباد. خیر مبارک, جزاک اللہ. کیا کہنا ہے. کیا سہانا وقت ہے, الحمدللہ, اللہ اکبر. اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہے, اللہ نے آپ کو صحتیابی عطا فرمائی. الحمدللہ الحمدللہ. اور جو آپ نے کام کر دکھایا, اللہ نے آپ کو اس کا اعزاز بھی عطا کیا, آپ کو تمغہ امتیاز بھی عطا ہوا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کو مبارک کرے اور سرکار کی نالین کے صدقے میں اللہ عزت برقرار رکھے. آمین آمین آمین. اس وقت پوری دنیا میں اللہ اکبر, یہ کیا وقت سہانا ہے. جی, اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. دیکھنے والے سننے والے میرے ساتھ درود پاک پڑھیں مل کر. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جس وقت حلیمہ کی گودی جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے انوار خدا سے روشن تھی. اس وقت حلیمہ دائی کے اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کال کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لے لے
نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے رے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بتتا ہے باڑا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ. بس صدیق بھائی اسی سے منسلک کرتے ہوئے 2 اشعار میں آخر میں سنا دیجئے. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. پھر عمران بھائی سے ایک آخری کلمہ, پھر بریک کے بعد انشاءاللہ جناب قبلہ مولانا ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب, مفتی حسن نوید نیائی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, اور محفل اپنے عروج پہ انشاءاللہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے اور چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے کیسی رونق فضا جی کی رات ہے کیسی رونق فضا جی کی رات ہے ہاں ہاں او مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو او کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا ہائے ہائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے او وقت لائے خدا پھر مت
مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے پھر سے طیبہ کی جانب سفینے چلے میری صائم دعا آج کی رات ہے او مانگنے کا مزہ آج کی رات سلامت رہیے ہدی بھائی، کیا کہنا ہے، سلامت رہیے. اس چشمے تر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو حل فرمائے انشاءاللہ. سلامت رہیے، کیا کہنا ہے. اور آپ ہمیشہ جب بھی پڑھتے ہیں کیا دل سے پڑھتے ہیں. اور بارہا صدیق بھائی کو ماشاءاللہ مدینہ منورہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ تا دم میں حیات بلاتا رہے بار بار انشاءاللہ. آپ کا پڑھنا قبول فرمائے انشاءاللہ. کیا کہنا ہے. میں عمران بشیر صاحب میں کوئی اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ صدیق صاحب کی کیفیت دیکھ کے میں چاہتا ہوں کہ اختتامی کلمات اس پہ ہی کریں. میں نے علماء سے یہ سنا یہ پڑھا کہ 2 بوندیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اگر شہید کے خون کی بوند بہت پسند ہے تو اس آنسو کا ایک قطرہ یا بوند جو اس کے خوف سے ٹپکے یا اس کی یاد میں وہ بڑی پسند ہے. میں نے کلاموں میں مختلف کلام پہ بھی یہ مانگ لو چشمے تر مانگ لو. یا وہ جنید بھائی جب الہی تیری چوکھٹ پہ پڑھتے ہیں تو اس کا اختتام اس طرح کرتے ہیں کہ یہ آنکھیں خشک ہیں یارا انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہے دل میں انہیں دھونا نہیں آتا. تو یعنی کہ جب ہم مانگتے ہیں تو اب میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کو نہیں کہتا تو ہم بڑے کبھی کہ یہ مل جائے یہ گاڑی یہ وہ، یہ تو شاید کبھی فہرست میں ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے چشمے تر مانگے جائے. یہ بھی ایک مانگنے کی دعا ہے. تو کہنا بھائی آج کی رات مانگ لو چشمے تر مانگ لو، کیونکہ اگر یہ مل گئی تو پتہ نہیں بہت کچھ اور مل جائے گا. اس پہ فرمائیے گا، اس چشمے تر کی اہمیت پہ فرمائیے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ عینان لا تصیبہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم تو دور کی بات ہے جہنم کا دھواں بھی نہ چھو سکے. نمبر 1 عین غضت عن محارم اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دے. اس میں خاص طور پہ بے حیائی کو اور دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دے. امام حسن و حسین سے پوچھا کہ ساری امت نے سارے غلاموں نے قدموں میں بیٹھ کر تقوی سیکھا، آپ نے کندھوں پہ بیٹھ کر سیکھا. تقوی ہے کیا؟ فرمایا اللہ ترا نفس کا خیرہ، تمہیں اپنے نفس کی کوئی خیر کوئی خوبی نظر نہ آئے اور دوسرے کی خامی نظر نہ آئے. تو ایک وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دے، اور دوسری وہ آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کی خشیت میں اپنے آنسو بہا دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا ایسے رب کعبہ کی قسم جو ایک آنکھ کا قطرہ رب کے خوف میں بہا دے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اور دوسری جگہ فرمایا اربعۃ من الشقاء، 4 چیزیں انسان کے کامیاب ہونے کی علامت ہیں، اور اگر وہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ناکام انسان ہے. اس کی سب سے پہلی چیز یہ بیان فرمائی جمود العین، جس کی آنکھیں جامد ہو گئیں خشک ہو گئیں وہ دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا ناکام انسان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آنکھوں میں کی نمی عطا فرمائے. دیکھیں آنسو کہیں نہ کہیں بہہ جانے ہیں. خوش قسمت انسان ہے جو رب کے در پہ اپنے آنسو بہا لیتا ہے. یہ آنسو اتنے رب کو قیمتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندے کی وجہ سے رب کی رحمت نہیں اتر رہی، اور جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ فلاں بندہ چغل خور ہے وہ جب تک بیٹھا رہے گا رحمت نہیں اترے گی، تو 2 نمبر لوگوں سے ڈر اور لوگوں کی خوف کی وجہ سے توبہ کر رہا کہ یا اللہ آج تک تو نے پردے ڈالے ہیں، آج بھی پردے ڈال دے. اور ابھی آنکھ کے کٹورے میں پانی نہیں آیا اور اوپر سے رب کی رحمت اترنا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ وہ تو نکلا بھی نہیں ہے. کہ موسیٰ جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے برسا رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بڑے محترم مسیح بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان آنسوں کو قبول فرمائے. اور جس ذکر کا یہ ذکر فرما رہے ہیں درود پاک کا اور محفل پاک کا، یقین کریں کہ جنید جمشید مرحوم کے اندر جیسے جنون تھا، ہر سال اللہ پاک حج پہ لے کے جاتے تھے. وسیم بھائی کے ساتھ بھی اللہ پاک ان کے جانے کے بعد ہر سال اکٹھا اللہ وہاں فرما دیتے ہیں. الحمدللہ. میں قسم اٹھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا، اس شخص کی تھکاوٹ تھکن اور گلا سب چیزیں متاثر. بس یہ پیغام ملا وہاں 2 لوگ ہیں
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دو درود پاک کے کوئی الفاظ سنا دیں، کوئی اللہ کی مدحت سنا دیں. یہ بندہ وہاں جا کر پہنچ کر اور ہر جگہ جا کر اللہ کے محبوب کا پیغام پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو انہی کیفیات کے ساتھ دنیا سے جانے کی سعادت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کی، ان کے گھرانے کی تعلیمات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، نسلوں کو 3 چیزیں دے دو تمہاری نسلیں سنور جائیں گی. حضور کی محبت، حضور کے گھرانے کی محبت اور قرآن کی محبت. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. میں بہت شکریہ. اور مفتی عامر صاحب بہت نوازش، قبلہ بہت شکریہ. صدیق بھائی کیا کہنا ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. میں بہت شکر گزار ہوں. اور اس طرح انہوں نے کہا کہ آنسو تو بہہ ہی جانے، تو مجھے لگتا ہے علماء اصلاح فرمائیں گے اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دنیاوی مسائل ہیں یہ آنسو اس میں بہہ جائیں، اس سے کیا ہی اچھا ہے کہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ آنسو اپنے خوف سے، ہے نا. جملہ ابھی میں حج پہ تھا تو ایک بہت بڑے بزرگ ریاض الجنہ میں ملے. کہنے لگے کہ بیٹا جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے نا اس کو کسی کے آگے رونا نہیں پڑتا. اور اگلی بات اس سے بھی بڑی کہی، فرمایا خاص طور پہ جو تہجد کے وقت روتا ہے نا پھر اس کو جو رلاتا ہے اللہ اس کے رونے کا خود بندوبست. واہ واہ واہ، کیا اس لیے اپنے تعلقات کو ایک سائڈ پہ رکھیں، رب سے ایسی لو لگائیں کہ تہجد کے وقت درود پاک جب بھی پڑھیں تو پہلے استغفار ضرور کریں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری زبانیں حضور پر درود و سلام پڑھیں. اس سے پہلے معافی مانگ کر پھر درود و سلام پڑھیں، پھر دیکھیں اس کی کیا برکات نصیب ہو. کیا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ آج کی شب کے صدقے میں سرکار دو عالم ویسے تذکرہ ہے کہ سرکار اور ان کی آل کی خوشیوں میں ہمیں خوش رکھے، ان کے اور ان کے آل کے غم میں مغموم رہیں، اور انشاءاللہ خداوند تعالیٰ کے خوف سے ہی بس انشاءاللہ آنسو نکلیں، نہ کہ کسی دنیاوی آفت میں. انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں. جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، برادر عامر فیاضی صاحب، وسیم وسیع، ہم ان کو بلائیں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہے ہیں انشاءاللہ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ